بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2254 ہے، اور آج سورۃ القیامہ کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 11 تا 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کلا ہرگز نہیں، لا وزرا نہیں ہے کوئی پناہ گاہ، الی ربک آپ کے رب ہی کی طرف ہوگا، یومئذ اس دن، المستقر ٹھکانہ، ینبأ الانسان خبر دیا جائے گا انسان کو، یومئذ اس دن، بما ساتھ اس کے جو قدمہ اس نے آگے بھیجا، وآخرہ اس نے پیچھے چھوڑا، بل الانسان بلکہ انسان، علی نفسہ اپنے نفس پر، بصیرہ خوب شاہد ہے، ولو القا اگرچہ وہ پیش کرے گا، معاذیرہ اپنی معذرتیں۔ ترجمہ یوں ہے، نہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے۔ ان 5 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، نہیں اس دن پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اس دن تو ہر ایک کو آپ کے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ تیسری بات، اس دن ہر انسان کو جھٹلایا جائے گا کہ اس دن ہر انسان کو بتلایا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ چوتھی بات، انسان خود اپنے آپ سے واقف ہوگا، چاہے کتنے بہانے بنا لے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بھاگنا بھی چاہو تو بھاگ نہیں پاؤ گے، جیسے کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، واپس اسی پروردگار ہی کے پاس تمہیں آنا ہے، جیسا کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 42 میں کہا گیا، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ آخرکار سب کو آپ کے پروردگار کے پاس ہی لوٹنا ہے، اور پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے حساب و کتاب دینا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال نامے کھولے گا اور تم سب کے سامنے بیان کرے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے، اچھے اعمال، برے اعمال، سب کچھ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں بھی یہ بات کہی گئی، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور وہ لوگ اپنا سارا کیا کرایا سامنے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اس کے اعمال بیان کرے گا تو ان اعمال سے مکر نہیں پائے گا، انکار کر نہیں پائے گا، چاہے کتنے بہانے بنا لے، اس لیے کہ اس کے اپنے اعضاء، اس کے ہاتھ پیر وغیرہ وغیرہ اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں کام کیے تھے۔ اسی حقیقت کو سورۃ النور کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون،
चुनाचे उस दिन वो उन अमाल को झुटलाना चाहेगा लेकिन झुटला नहीं पाएगा। सूरह मुजादिला की आयत नंबर 18 में भी ये बात बताई गई, यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफून लहु कमा यहलिफून लकुम वयहसबून अन्नहुम अला शै अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून, कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दोबारा जिंदा करेगा तो ये लोग उसके सामने भी ऐसी ही झूठी कस्में खाएंगे जैसे कि आपके सामने खाते हैं, और ये समझेंगे कि उन्हें कोई सहारा मिल गया है। ये बात जान लो कि वो अपनी बातों में बिल्कुल झूठे हैं। उसके बाद खुद अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथ ही में उनका आमल नामा थमा देगा ताकि ये खुद ही अपनी आमाल को देख ले। जैसा कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 14 में कहा गया, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, ले अपना नाम आमाल, तू खुद पढ़, आज खुद अपना हिसाब लेने के लिए काफी है। चुनाचे जब वो ये सब कुछ देखेगा तो उसका हर अमल लिखा हुआ पाएगा, उसके आज़ा खुद उसके खिलाफ गवाही दे रहे होंगे कि वो उस वक्त अपने उन तमाम गुनाहों का एतराफ कर लेगा कि हाँ ये सब मैंने यकीनन किया था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और अपने मुताल्लिकीन का ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजिए और अजर व सवाब पाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।